بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں محبت دین اسلام آفیشل، وہ چینل جو آپ کے دل کو ایمان سے روشن کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں کہ ایمان و محبت سے بھرے بیانات آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اس طاقت، اس نور، اس سکون کی جو نماز، قرآن، ذکر اور دعا میں چھپا ہے۔ وہ چار خزانے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل دیتے ہیں۔ پہلا حصہ، نماز، رب سے ملاقات کا لمحہ۔ نماز فرض ہے بلکہ روح کی ضرورت ہے۔ نماز اللہ سے وہ رابطہ ہے جو دنیا کی مصیبتوں میں دل کو سکون دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھو۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اس کے دل سے غم کے بوجھ اتار دیتا ہے۔ ایک نمازی کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے مگر اس کی روح عرش کے قریب ہوتی ہے۔ نماز چھوڑنے والا انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا کی بے سکونی اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ سے براہ راست ملاقات۔ دوسرا حصہ، تلاوت قرآن، دلوں کی زندگی۔ قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کا پیغام ہے جو سیدھا ہمارے دلوں سے بات کرتا ہے۔ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس سے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت روح کو طاقت دیتی ہے، آنکھوں کو آنسو دیتی ہے اور زبان کو پاکیزگی دیتی ہے۔ اگر دل سخت ہو گیا ہے، اگر زندگی میں برکت نہیں تو قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو۔ دن کا آغاز قرآن کی چند آیات سے کرو، دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تیسرا حصہ، ذکر، اللہ کی یاد میں سکون۔ ذکر اللہ کے قریب کا سب سے آسان راستہ ہے۔ زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جاری رکھو۔ ہر سانس جو ذکر الہی میں گزرے وہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے جب وہ اسے یاد کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ ذکر کرنے والے چہروں پر ایک خاص نور آ جاتا ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے مگر دل مطمئن ہوتا ہے۔ ذکر دلوں کی صفائی ہے، ایمان کی تازگی ہے اور روح کی غذا ہے۔ چوتھا حصہ، دعا، بندگی کا عروج۔ دعا وہ طاقت ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دعا میں بندہ روتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا لمحہ ہے۔ دعا میں ساری کمزوریاں، ساری تمنائیں، ساری امیدیں سجدے میں پیش کر دو۔ اے بندے، اگر تو نے سچی دعا مانگی تو یا تو تجھے وہ مل جائے گی یا اس سے بہتر مل جائے گا، یا اللہ تیری مصیبت ٹال دے گا۔ تو کیوں مایوس ہے؟ دعا کر، رب سن رہا ہے۔ میری عزیز بہنوں، جو شخص نماز کا عادی بن جائے، قرآن سے جڑ جائے، زبان کو ذکر سے پاکیزہ رکھے اور دل کو دعا سے نرم رکھے، اس کی زندگی میں اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے۔
اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ آج سے نیا عزم کرو کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، روز کم از کم چند آیات تلاوت کریں گے، ذکر کو اپنی زبان کا حصہ بنائیں گے اور روزانہ اللہ سے سچی توبہ مانگیں۔ اے پروردگار، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے گناہ گار ہیں، مگر تیری رحمت سے امید نہیں توڑی۔ یا اللہ، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نماز کی محبت دے، قرآن کی تلاوت سے ہمیں جوڑ دے، ہماری زبان کو اپنے ذکر سے آباد رکھ اور ہماری آنکھوں کو تیری محبت کے آنسو عطا فرما۔ یا رب، جن دلوں پر غم کا بوجھ ہے ان کو سکون دے، جن گھروں میں تنگی ہے وہاں رزق حلال کی وسعت عطا فرما، جن کے دل ٹوٹے ہیں ان کو صبر اور قرار دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ دل دے جو تیرے ذکر سے جیتا رہے، وہ زبان دے جو تیری تسبیح سے سجی رہے، وہ آنکھ دے جو تیرے خوف میں بھیگتی رہے۔ یا رب، ہماری زندگیاں قرآن کی روشنی سے بھر دے، ہماری نسلوں کو نیک بنا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم سب مل کر دین اسلام کی خوشبو کو پھیلائیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔